بٹ واٹس دا الٹرنیٹیو اپروچ کہ پھر کیا کریں؟ بچوں کو اسکول سے نکال دیا, پیرنٹس تو آلریڈی جو ہیں ابا صبح چلے جاتے ہیں, رات کو آتے ہیں آفس سے, اماں گھر کے کاموں میں رہتی ہے, تو بچے کا کیا ہوگا؟ طریقے دنیا میں اتنے لاکھوں لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. بہرحال آپ کو میں ہوم اسکولنگ کانسیپٹ اس کے علاوہ کیا کریں گے آپ؟ ان تو نہیں چھوڑنا. بائی ہوم اسکولنگ یو مینس کہ پیرنٹس کو خود نہیں کرنا, دے ہیو ٹو ہائر دا ایکسپرٹس. پیرنٹس کس قابل ہوتے تو کیا بات, کیا پھر اسکول کی ضرورت نہیں. ہوم اسکولنگ میں پیسہ کم لگتا ہے مگر لگنا چاہیے, کیونکہ یو نیڈ ٹو گیٹ. اب تو خیر کرونا کی وجہ سے اتنا فائدہ ہو گیا, اب ہر ایک کو کانسیپچولائزیشن ہو گئی کہ ہاں ہوم اسکولنگ تو ہو سکتی ہے, کیونکہ اسکولوں نے بھی ہوم اسکولنگ کرنا شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے, نہیں لگتا بچے اگر سارا دن ویسے بھی گھر میں ہوتے ہیں اور نہیں یہ کیوں اسیوم کری جانے, پوچھیں نا مجھ سے, سارا دن گھر پہ نہیں رہنا آپ نے. نہیں کیا ہوتا ہے ہوم اسکولنگ میں؟ ہوم اسکولنگ میں آپ نے اچھا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ آسان سا ہے. برین اٹ سیلف بتائے گا, سائنس بتا رہا ہوں, سن لیں, سائنس ہے, سائنس بتا رہا ہوں. انسان کا جو دماغ ہے نا, دماغ انسان کا وہ یونیفارملی بیہیو کرتا ہے اکراس آل اسپیکٹرم, اکراس آل کلچرز, اکراس آل ڈائٹ پلانس, اکراس آل ڈائٹ پلانس بھی. اس کا مطلب ہے ایک دن کے بچے کے دماغ کے اندر, چاہے وہ برازیل میں ہو, ایک دن کا بچہ 18 سال کا لڑکا لڑکی جس اسٹیجز سے گزرے گا برین کا, وہ برین کی اسٹیج بتائے گی کون سا سبجیکٹ پڑھانا ہے اس کو آپ نے اور کتنا پڑھانا ہے. 1 to 3 میجر ریفارمز ہوتی ہیں برین کی. 1 to 3 کے اندر, 3 to 7 کے اندر 2 ریفارمز ہوتی ہیں, 7 to 11 کے اندر 1 ریفارم ہوتی ہے, 11 to 40 کے اندر 1 ریفارم ہوتی ہے. ٹرانسفارمیشن ہارڈ ویئر کے لوبز الگ الگ بنتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ان لوبز کا کام کیا ہے. Not all of it, but oh my God, so much of it that we know. Languages پہلے سکھانی ہے, میتھمیٹکس نمبر 2 پہ آئیں گی, نیچرل سائنسز نمبر 3 پہ آئیں گی, سوشل سائنسز نمبر 4 پہ آئیں گی. تھیولوجی کو آپ نیچرل سائنسز کے تھرو کانسیپٹ ڈیولپ کروائیں گے, اور سوشل سائنسز میں آپ کو اس کو ہارڈنیس اور ٹرانزٹ کروائیں گے. تھیولوجی قرآن کو, حدیث کو, سیرہ کو, ٹھیک ہے. سو عربی پہلے سکھائیں گے, سیرہ بعد میں سکھائیں گے, سمجھ گئے بات, اور قرآن اس کے بعد سکھائیں گے. میں پڑھ رہا تھا کہ یو کے میں 4 ملین کے قریب بچے جو ہیں وہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں اس وقت, اور یہ ایک رف اسٹیٹسٹک ہے, اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. امریکہ میں بھی تقریباً 5 to 6 ملین بچے جو ہے وہ ہوم اسکولنگ اس وقت کر رہے ہیں, اور پیرنٹس پریفر کر رہے ہیں. جیسے جیسے ظاہر ہے یہ جو کنونشنل سسٹم ہے اسکولس کا, اٹ از اپیئرنگ ٹو بی آؤٹ ڈیٹڈ. اس کی جو ڈسپلن کی ٹیکنیکس ہیں, جو پڑھانے کی ٹیکنیکس ہیں, جو کلاس میں بٹھانے کی ٹیکنیکس ہیں, اس میں ایک آرگیو کر رہے ہیں لوگ کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہوتا جا رہا ہے. دوسری میرے نزدیک جو لوگ چوز کرتے ہیں اپنے بچوں کو ہوم اسکول کرنا, وہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر کسی کا بچہ ایکسیپشنل ہے نا, ایکسیپشنل ان دا سینس کہ بہت گفٹیڈ ہے, انٹلیکچولی لیٹ سے گفٹیڈ ہے, تو اس کی گروتھ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہوگی اگر تو وہ اس کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر ہوگا. کیونکہ کلاس روم انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ایوریج پیس آف دا چائلڈ کے اوپر چلتا ہے, جو ایوریج چائلڈ ہے نا اس کے پیس پہ چلتا ہے. اب اگر ایک بچہ ہے جو گفٹیڈ ہے انٹلیکچولی اسپیکنگ, تو اس کے پیرنٹس چاہیں گے کہ یار ہم اس کو فاسٹ ٹریک کریں, اس کو ہم اور زیادہ سکھائیں. اور میرے ذہن میں اس طرح کی پریکٹیکل ایگزامپلس بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرے خیال سے ہوم اسکولنگ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے آن پارٹ آف دا پیرنٹس. اٹ از ناٹ ویری ایزی, اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو داد دینی چاہیے, بڑا زبردست کام کرتے ہیں, اور وہ اٹس ناٹ ویری ایزی. تنویر سے ہوم اسکولنگ, کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ماں اور باپ نے ٹیچنگ کرنی ہے ہوم اسکولنگ میں. اچھا, ان سے زیادہ نا ہیلتھ ٹیچر تو کوئی دنیا میں نہیں ہوگا. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ ٹیچنگ شروع کر دیں. صحیح. کون سے اماں اور ابا کی کوالیفیکیشن ہے, شادی سے پہلے میتھس آتی ہو آپ کو. صحیح, ٹھیک ہے. اس نے بیچاری نے کیا پڑھانا ہے, اب آپ نے کیا پڑھانا, فزکس نے کہ پروفیسر نے فزکس پڑھانا. ہوم اسکولنگ کا جو کور ہے نا, اس میں صرف ایڈمنسٹریٹو الائنمنٹ ماں باپ کرتے ہیں. اچھا, فیکلٹی وہی رہتی ہے. اچھا, فیکلٹی نہیں چینج کرنی ہے آپ نے, جو اسپیشلسٹ ہے وہ آپ نے ہائر کرنا ہے, ٹیوٹرز ہائر کرنے ہیں آپ. جی, جو اس کو جو بھی نام دے, ٹیوٹر تو آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے نا. آپ نے اس کو ریورس انجینئر کرنا ہوتا ہے. ہوم اسکولنگ اور کا جو بیسک بینیفٹ ہے نا کہ پاور آف ٹائم آپ کے پاس آ گئی اب, اور آپ کریکولم بیسڈ رہی نہیں. یہ تو 3 سال کی کتابیں 12 سال میں پڑھاتے ہیں کیونکہ پیسے بنتے ہیں ان کے. اگر ان سے کوئی کہیں نا کہ یہ کتاب 20 سال میں پڑھاؤ تو ان کی عید ہو جائے گی. لٹرلی دے لائک سر اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ایسے بندوں کو ووٹ پڑیں گے اسکول کی طرف سے, یہی کتاب 20 سال میں پڑھائیں گے, 20 سال کے پیسے ملیں گے ہمیں. وہ یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ جو ہے وہ اسکولنگ ایٹ ہوم نہیں ہے. بچہ اپنی لرننگ کا چارج لے, یہ اصل پوائنٹ ہے. مطلب اس نے اگر او لیولس کرنا ہے
تو مجھے کب کرنا ہے وہ لیولس, مجھے میرے سبجیکٹس کیا ہوں گے, اور میں نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے. اور بچے کی جو لائف ہے وہ صرف اسکولنگ تک ریسٹرکٹ نہیں ہے, یا وہ صرف اسٹڈیز تک ریسٹرکٹ نہیں ہے. اس میں جو بہت اہم بات ہے نا, دیکھیے لرننگ جو ہے نا وہ بہت ہولسٹک ہوتی ہے. وہ صرف کتاب اور مطلب پیپر اور نوٹس بنانا اور صرف لکھنا پڑھنے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, بلکہ وہ بہت آرگینک ہوتی ہے, بہت ہولسٹک ہوتی ہے. اور جو روٹین ہے نا بچوں کا ہوم اسکولنگ کا, اور جب ہم ہوم اسکولرس کے روٹین کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ روٹین فیملی کا ہوتا ہے. ایک گھر میں دو روٹینز نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہوم اسکولرس کا روٹین اور پیرنٹس کا روٹین کچھ اور. پوری فیملی کا ایک روٹین ہونا چاہیے, اور وہ سونے اور جاگنے کا روٹین ہے, وہ نمازوں کا روٹین ہے. روٹین میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کلوز کس وقت کرتے ہیں گھر میں, اور ہم اوپن کس وقت کرتے ہیں گھر کو, اور اس کو ہم سورج کے ساتھ سنک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ نمازوں کے جو ٹائمنگز ہیں ہمارے پورے دن کے اندر اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے, اس کی ریئلائزیشن ہے کہ نمازوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس یعنی اپنے صحیح وقت پر ہو اور اطمینان سے ہو. تو یہ دو بنیادی فیکٹرز ہیں جس کے اندر ہم کام کریں. تیسرا کام یہ ہے کہ بچوں کی مطلب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری لائف اور بچوں کی لائف کے اندر جو سیپریشنزم پیدا ہو گیا ہے نا, وہ کم کریں. وہ سیپریٹ لائفز نہ ہوں. کوشش ہو کہ وہ مطلب آپ اپنے ساتھ بچے کو جتنے کاموں میں انوالو کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے. آپ دونوں کا مطلب مثال کے طور پر اگر آپ کوئی اپنا آپ کا کوئی بزنس ہے, آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے, یا گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے, گھر کے کاموں کے اندر بچوں کو انوالو کیجیے, اپنی خدمت لیجیے. آپ یہ سمجھیے یہ آپ کو اللہ نے انٹرنس دیے, آپ انٹرنشپ, ان کی پہلی انٹرنشپ اماں اور ابا کے پاس ہونی ہے. مطلب آپ ان سے مختلف قسم کے کام لیجیے اور اس سے یہ بہت کچھ سیکھیں گے. ہوم اسکول کا جو پروز ہے نا وہ ہے ٹرمینل کنٹرول. ٹرمینل کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے کہ اینڈ والا حصہ کیا زیادہ کیا کر لے گا بچہ, وہ میرے ہاتھ میں رہے. اس کو ٹرمینل کنٹرول کہتے ہیں. باقی کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیکنڈری. مجھے اس بچے کی انتہا پتہ چل جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ میرے ہاتھ میں رہتی ہے. آپ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سبجیکٹ میٹر کو جتنا بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں نا, وہ آپ کے اوپر عادت ہے. اسکول کے اوپر کوئی ایسی وہ نہیں ہے, اسکول کا ٹیچر کا کوئی کنٹرول نہیں. لیسن پلان اوقات ہے ٹیچر کی, کریکولم اوقات ہے اسکول کی, یہ تو کیپیسٹی ہے. پھر مطلب سب سے پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اور کچھ نہیں کرنے دینا, تجھے سوچنا تو بہت دور کی بات ہے, تجھے ہلنے بھی نہیں دینا کیونکہ میرا سلیبس خراب ہو جائے گا. مجھے یہ ٹارگیٹ ہے, اتنے لیسن پلان میں نے پورے کرنے ہیں بس. اللہ اس کے بعد تو بے شک سائنسدان ہے, بے شک تو آئنسٹائن ہے, بے شک تو علامہ اقبال ہے, تو میری طرف سے باہر میں جا, اگر تو اس پرچے میں پاس ہو رہا ہے تب تک تو مجھے قابل قبول ہے, ورنہ تیری ساری کیپیسٹیز قربان. آج ہم نے اس کو ٹرمینل کنٹرول دیکھیں. آپ اسکول کا ٹرمینل کنٹرول کیا ہے. اب بچہ اسکول کے ٹرمینل کنٹرول کو پہچان لیتا ہے, اسکول بچے کے ٹرمینل کنٹرول میں نہیں آ سکتا. مگر اسکول کا اسکوپ اتنا چھوٹا ہے کہ ایک عام اسکول کے مطلب دنیا کے بیسٹ اسکول کے پاس آپ چاہیں نا کہ آپ کا اس وقت کا کریکولم کیا, وہ ایسے کھول کے دکھائیں گے. پر یہ ہماری اوقات ہے. مطلب ایک ٹیچر کو یہی نہیں بتایا جاتا کہ, بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ خود نہ کچھ کر لینا, اوپر سے نا ایک آرڈر آیا ہوا ہے ہمارا, جیسے کہ آیت آئی ہوئی ہے ان کے اوپر. دوسرا ہوم اسکولنگ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کو اتنا وقت مل جاتا ہے نا, اتنا وقت مل جاتا ہے بچے کے ایکسپلوریٹری پلیٹ فارمز کے اوپر, کہ اسکول کے اندر نا آپ جس مرضی اسکول میں لے لیں, آپ نیو یارک سے, فن لینڈ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, جہاں سے بھی آپ اسکول لیں, تو اسکول اپنا اسکوپ بتا رہتا ہے. اب وہ اسکوپ پتہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ اس کے پرچے ہونے ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک سسٹم کا حصہ بننا ہوتا ہے. ہوم اسکولنگ کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے سوشل اسکل. اچھا, جو کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سوشل اسکل نہیں بنے گی. میں نے بھی آپ کو بتایا ایجوکیشن سسٹم جتنا بھی اسکول ہو, جہاں مرضی اسکول لے لیں آپ, ہارورڈ کا بھی اسکول لے لیں آپ, ٹھیک ہے, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ سوشل سکلز ختم کرتا ہے ہمارا اسکول, بڑھاتا نہیں ہے. سب سے پہلی سوشل اسکل پتہ کیا ہے کہ میرا سیلف کانفیڈنس کتنا ہے. اسکول میں تو سب سے پہلے 80% آف دا کلاس کا سیلف کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. 20% ٹاپر ہوتے ہیں نا, باقی سارے تو فیل ہی ہوتے ہیں. جب سیلف کانفیڈنس ختم کرنے کی ایک دکان کھولی ہے کسی نے, ادھر میں اپنی سب سے قیمتی بیٹی یا بیٹے کو دے رہا ہوں جا کے, پھر کہتا ہوں یہ سوشلی بڑا اسکلفل ہو گیا. کیا خاک اسکل ہے, ساری عمر کے لیے اپنے آپ کو فیلئر کہہ رہا ہے. لیکن آئسولیٹ کر کے آپ کیسے سیلف کانفیڈنس دیں گے؟ مطلب 2 ہی بچے ہیں 3 بچے ہیں. سیلف کانفیڈنس تب آئے گا جب
ایک بچہ ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج میں جائے گا, پھر اس ویزیبلی تیسری اسٹیج میں جائے گا, اور پھر موٹیویٹ ہو رہا ہوگا کہ میں نے اگلی اسٹیج پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, اس سے سیلف کانفیڈنس بنتا ہے. اب رہی بات سوشل انٹریکشن سے فائدے ہوں گے, تو وہ والے فائدے کیسے لینے ہیں, تو وہ ضرور لیں. کس نے کہا کہ ہوم اسکولنگ میں باقی کے بچے ختم تو نہیں ہو جاتے نا, بچے کے فزیکل ایکٹیویٹیز کے دوران اس کے دوست ہونے, اس کے کرکٹ, اس کے فٹ بال, اس کی سوئمنگ, اس کی ہارس رائڈنگ, whatever you wanna do. اب ٹائم ہے آپ کے پاس, ان کلبز میں انٹری کریں بچوں کی, جن کلبز کے اندر آپ کو جیل تھوڑی ہے ہوم اسکول. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہوم اسکول سے زیادہ آزادی تو کوئی ہے نہیں. اسکول میں تو انٹریکشن ہو نہیں سکتا. ہر اسکول سے جس مرضی بچے کو اٹھا لے, پوچھیں کتنے دوستوں کہے گا میرا علی دوست ہے میرا, باقی کے بچے کس لیے ہیں وہ میں کراؤڈ کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ صاحب ڈنڈے کس کو زیادہ پڑے ہیں. اور میں ہم سوشل اسکل پتہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی میں کتنے پیسے مار سکتا ہوں کسی سے. یہ کوئی سوشل اسکل نہیں ہے. سوشل اسکل ہے رشتہ مینٹین اور مضبوط کرنا, اور وہ کب آتا ہے, وہ سینس آف سیکریفائس سے آتا ہے. سوشل اسکل عبدالستار عیدی کی تھی, نواز شریف عمران خان کی سوشل اسکل نہیں ہے. کہ میں جو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا وہ یہ کہ بچہ جو ہے نا اپنے ماں اور باپ کو, اس کو ٹرمینل کنٹرول کہتے ہیں نا, ماں اور باپ کے تھرو پل بڑھ رہا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ہوم اسکولنگ کا. اس کو اتنی کلوزنس ملتی ہے نا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ میں کہ وہ فیملی اسٹرکچر کو اس لیول پہ اسٹرانگ کر رہے ہیں آپ کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں. میں اس کا میجر کر دوں گا, اس کے کوشچنس ہوتے ہیں الگ سے. بہرحال ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کہ میں اس کو میجر کیسے کرنا ہے, بٹ وہ ماں اور باپ اس کے استاد ہی بن جائیں اگر, تو خود سوچیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اس کی اپنی محبت, الفت, قربانی کا. ہاں اوبیڈینس تو بہت چھوٹا سا فائدہ ہے, سب سے پہلے مل جائے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پلیز جس ایج میں ماں اور باپ کیریئر کی فکر میں 3 جابز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں, اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ روز ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھ کے اسکول کیسے جائے گا, اس کے کمرے میں الگ ایئر کنڈیشنر کیسے لگا ہوگا, اس کے پاس جو ہے نائکی کا, نائک کہتے ہیں وہ جو برانڈڈ ہوتے ہیں اسپورٹس کے کپڑے, تو نائکی, تو اس کے پاس نائکی کے ٹریک سوٹ کیسے ہوں گے, اس کے پاس یہ سب چیزیں کیسی ہو گئی. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت تو بچے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت تو بچے کو یہ دیکھنا ہے کہ لوڈو کھیلنے کے لیے ابو ساتھ تھے یا نہیں تھے. اس وقت تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کر ایک بیج بویا تھا تو اس میں سے پودا نکلا تھا, وہ ہم نے اکٹھے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اور ہم نے جو پکڑن پکڑائی جو ہے امی کے ساتھ میں نے کھیلی تھی کہ نہیں کھیلی, اور ابا جب گھوڑا بن کے اور میں ان کے کندھے پر بیٹھا تھا وہ بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا, یا چڑیا گھر ہم اکٹھے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. تو اس وقت تو بچے کی ضرورت ہی ہے, اور یہ ضرورت ہے 7 سال سے 10 سال کی عمر تک. اس کے بعد وہ بھی دنیا دار بن جائے گا ہماری طرح سے, اور بائی دیٹ ٹائم لیکن ہم بنیاد کا پتھر ٹیڑھا رکھ چکے ہوں گے. تو جتنی بھی ہم دیوار بنائیں گے دیوار ٹیڑھی ہونی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اب سوال کا جواب لمبا ہو گیا, لیکن مختصر یہ ہے کہ پلیز یاد رکھیے بچوں کی تربیت کی فل ٹائم رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے. اسکول وغیرہ پارٹ ٹائم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن فل ٹائم ٹیچنگ نرسری, grooming nursery is parents. ماں باپ کی ذمہ داری. What schools are encouraged to do is to find out what kids can do across a very narrow spectrum of achievement. One of the effects of No Child Left Behind has been to narrow the focus onto the so-called STEM disciplines. They're very important. I'm not here to argue against science and math. On the contrary, they're necessary, but they're not sufficient. A real education has to give equal weight to the arts, the humanities, to physical education. The second principle that drives human life and flourishing is curiosity. If you can light the spark of curiosity in a child, they will learn without any further assistance very often. Children are natural learners. It's a real achievement to put that particular ability out or to stifle it. Curiosity is the kind of engine of achievement. Now, the reason I say this is because teachers are the lifeblood of the success of schools. But teaching is like dieting. It's a very good example. You know, there he is, he's dieting. Is he losing any weight? Not really. Teaching is a word like that. You can say, there's Deborah, she's in room 34, she's teaching. But if nobody's learning anything, she may be engaged in the task of teaching, but not actually fulfilling it. The role of a teacher is to facilitate learning. That's it. Real role of leadership is climate control.
creating a climate of possibility. And if you do that, people will rise to it and achieve things that you completely did not anticipate and couldn't have expected. And that's what we need. Thank you very much. Thank you very much. It's